والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ دنیا کی زندگی متاع غرور ہے. تالاب کی ایک ننھی سی مچھلی پانی میں نظارہ دیکھ کر اس کے طرف لپکی اور اس سارے کو کھانا چاہا کہ اچانک ایک بڑی مچھلی آئی اور بولی، ارے بہن تو ایسا نہ کر، وہ سارا مت کھا، اس سارے میں کاٹا ڈال رہا ہے جو ایک ڈور سے بندھا ہوا ہے. وہ ڈور ایک آدمی کا ہاتھ میں ہے. آدمی اس انتظار میں ہے کہ تو اس سارے کو کھائے، کاٹے تیرے حلق میں پھنسے اور ڈور کھینچ کر تجھ کو پانی کے باہر نکال کر اپنے قبضے میں کرے، پھر گھر جا کر تجھ کو کاٹ کر پکائے اور 32 دانتوں کے بیچ چبائے. پیاری نادان بہن، میری بات مان لے، یہ مصیبت مول نہ لے. چھوٹی مچھلی ٹھہر گئی. اس نے تالاب میں ادھر ادھر خوب چکر لگایا اور سوچا نہ اس کو کاٹا دکھائی دے رہا ہے، نہ ڈور، نہ کوئی آدمی، نہ 32 دانت اور نہ تیل، نہ کڑھائی، نہ آگ، اور پھر میں تو بالکل آزاد ہوں. ذرا سی دیر میں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہوں. مچھلی سوچتی رہی. بالآخر اس سے نہ رہا گیا، اس نے وہ چارہ نگل لیا. پھر وہی ہوا جس کی خبر بڑی مچھلی نے دی تھی. اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب رسولوں کو بھیج کر انسانوں کو آگاہ کیا کہ اے انسانوں، تمہاری یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے. تم یہاں پر اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اس کے مطابق عمل کرو گے تو ہمیشہ کے لیے تم کو آرام کی جگہ یعنی جنت دی جائے گی. اور چھوٹی مچھلی کی طرح غفلت اور لاپرواہی، لالچ اور حرص سے کام لیا، رسولوں کی بات نہ مان کر اپنی سمجھ سے کام لیا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو ایک نہ ایک دن تم کو موت آ جائے گی اور اپنا ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا اور تم کو ہمیشہ کی تکلیف والی جگہ یعنی جہنم میں جانا پڑے گا. موت کے بعد والے بھی زندگی کا نام ہی آخرت ہے. جن لوگوں نے نبیوں اور رسولوں کی بات مانی اور ان کے بتائے راستے پر چلے وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے بات نہ مانی وہ شاید کسی کے وہ ناکام ہو گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آج زیادہ تر مسلمان دنیا والوں کی طرح دنیا کی زندگی میں پھنس گئے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں. یہ وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں. ہم کو آخرت کا یقین تو ہے لیکن یہ یقین بہت ہی کمزور ہے. ہماری دنیا کی زندگی بن جائے اس کی ہم کو بہت زیادہ فکر ہے، مگر ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، ہم آخرت کی کتنی تیاریاں کر رہے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو آخرت کا پکا یقین عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.